اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ یاد رکھیں، جن الفاظ کا میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، جن کلمات کا آپ کو میں وظیفہ بتاتی ہوں، یا جس لفظ یا اسماء اعظم کا وظیفہ بتاتی ہوں، ان میں بڑی ہی طاقت و تاثیر ہوتی ہے، ان کی بڑی ہی فضیلت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے خود کے آزمودہ وظائف ہوتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے متعلق ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان وظائف کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے گا۔ یہ وہ وظائف ہیں جو ماضی میں اللہ والوں نے کیے تھے، علماء کرام، صحابہ کرام نے یہ عمل کیے تھے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے وہ مالا مال ہوئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، اور قرآن کا دروازہ یوں ہی لفظ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے فوائد و فضائل سے مستفید کرتی چلوں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی نیک دلی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، حتیٰ کہ آپ اولاد مانگیں اور بد اولاد کو نیک و صالحہ بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، یعنی آپ کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں پھنس چکے ہیں، پھر بھی آپ انہی الفاظ سے اللہ کو پکاریں، اللہ کریم آپ کی پکار کو سنے گا، اور جو آپ اللہ سے مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم بڑے ہی پیار اور محبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رب کریم ہمارا ذکر ہے وہ اپنے فرشتوں کے جھرمٹ میں کرتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا ہی فرما بردار ہے، جو مجھے پریشانیوں میں بھی یاد کرتا ہے اور خوشی میں بھی یاد کرتا ہے۔ تو آپ نے بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے شکر ادا کرنے پر ہی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو نیک و صالحہ رستہ دکھا دے گا، جس پہ چل کر آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی، آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کے گھروں سے خیر و برکتیں 7 نسلوں تک ختم نہیں ہونے دے گا۔ اور جس گھر میں میرے رب کی رحمتیں برستی ہیں، اس گھر میں نہ تو رزق کی کمی ہوتی ہے، نہ دولت کی کمی ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمارے گھر میں اپنی رحمتیں برسا، اور جب اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو آپ کو کوئی چیز مانگنی ہی نہیں پڑے گی، بن مانگے ہی میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوا حامیم والی سورتوں پر پہنچتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میں ہرے برے پھلے پھولے باغوں کی سیر کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد بناتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، میں اسے حامیم والی سورتوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ممکن ہے یہ مسجد وہ ہو جو دمشق کے قلعے کے اندر ہے اور آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک نیتی کی، اور جس وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی تھی اس کی برکت کے باعث ہو۔ اس کلام میں دشمنوں پر فتح و ظفر کی بھی دلیل ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جہادوں میں اپنے لشکروں سے فرما دیا تھا، اگر رات کو اچانک حملہ کرو تو تمہاری پہچان کے ساتھ خاص الفاظ حامیم لا ینصرون ہے۔
اس بات سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ان اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھے گا، جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آپ پر اگر کوئی اچانک حملہ کرے تو آپ بس ان خاص الفاظ کو پڑھ لیں تو اللہ کریم آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قرآنی سورت بھی ہے، قرآنی آیت بھی ہے، قرآنی لفظ بھی ہے، اور انہیں اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حامیم کا مطلب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جن الفاظ کے مطلب پوشیدہ ہوتے ہیں ان میں راز بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان اعمال کو لازم کیا کریں اور اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے مستفید ہوا کریں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، گناہوں کو بخشے گا، توبہ قبول کرے گا، سخت سے سخت عذاب سے ہمیں نجات ملے گی اور اللہ کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے اور میں بارہا ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا آپ کو غلطی لگتی ہے تو آپ کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 101 مرتبہ حامیم لا ینصرون کا ورد کرنا ہے۔ آپ صرف حامیم بھی پڑھ سکتے ہیں، حامیم حامیم حامیم۔ آپ صرف حامیم کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ آپ ان دونوں الفاظ کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو لفظ آپ کو آسان لگے آپ پڑھ لیں۔ آپ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے، آپ اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، آخر میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، اولاد کے لیے، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ دشمنوں سے آپ کو نجات ملے گی، دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، اور سب سے بڑی بات ہر کام میں آپ کو اللہ کی مدد ملے گی۔ اور جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم پڑھا کرو، کیونکہ جس کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے اس کام میں میرے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس کام میں ہمیں زیادہ مصیبت و مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کھانا بنائیں، بچوں کو تیار کریں، اپنے شوہر کو کام پہ بھیجیں، یا کوئی بھی آپ گھریلو کام کریں یا باہر کا کام کوئی بھی کریں، تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، پھر آپ نے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ روزانہ دن میں کسی بھی وقت 101 مرتبہ پڑھ لیں، حامیم لا ینصرون۔ اور جو لوگ صرف حامیم پڑھنا چاہتے ہیں وہ صرف حامیم پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجات کا ذکر کریں، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ یہ قرآنی الفاظ اس طرح ہے، اس کی مثال اور عظمت قرآن میں اس طرح ہے جیسے باغیچوں کی مثال ہوتی ہے، تو ویسے ہی حامیم کی بھی فضیلت ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔